یہ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی پہ ایک بار ضرور خانہ کعبہ مکہ اور مدینہ دیکھے۔ اس سال حج پر پوری دنیا سے لاکھوں لوگ آئے جنہوں نے آنکھوں سے یہ نظارے دیکھے اور زندگی کی حسین یادیں لے کر گھر کو واپس لوٹے۔ مگر کچھ لوگوں کے حصے میں صرف دیدار مدینہ تو لکھا تھا مگر گھر کی واپسی نہیں لکھی تھی۔ 1300 سے زیادہ حاجی گرمی کی شدید لہر سے سعودی عرب میں جاں بحق ہو گئے کیونکہ ٹیمپریچر 51 ڈگری پر تھا۔ سعودی حکومت کے مطابق ان عازمین میں زیادہ تر غیر رجسٹرڈ حاجی تھے۔ رجسٹرڈ حاجی اور غیر رجسٹرڈ حاجی میں کیا فرق ہے؟ غیر رجسٹرڈ کے علاوہ کون سے عازمین تھے جن پر یہ گرمی زندگی کی آخری گرمی ثابت ہوئی؟ اور اگر کوئی شخص حج کے دوران فوت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ سب جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ مائنڈ فلکس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رواں برس حج کے دوران کم از کم 1300 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے جن میں زیادہ تر ایسے غیر رجسٹرڈ حاجی تھے جنہیں شدید گرمی میں طویل فاصلے پیدل طے کرنا تھے۔ گرمی 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز ہو چکی تھی۔ سعودی عرب کے وزیر صحت فہد کے مطابق حکومت کی جانب سے ہیٹ ویو کے خطرے اور ان سے نمٹنے کے طریقوں کے بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ دوران حج تقریباً 5 لاکھ حاجیوں کو علاج فراہم کیا گیا اور ان میں سے 1,40,000 وہ تھے جن کے پاس حج کے اجازت نامے نہیں تھے اور کئی افراد اب بھی ہاسپٹلز میں زیر علاج ہیں۔ اس سال سعودی عرب میں غیر معمولی ہیٹ ویو ہلاکتوں کی زیادہ تعداد ایک بڑی وجہ بنی۔ ہلاک ہونے والوں میں نہ صرف غیر رجسٹرڈ حاجی تھے بلکہ بوڑھے اور بیمار لوگ بھی شامل تھے۔ ہر سال گرمی کی شدت اور وسیع کھلی جگہوں کی وجہ سے حجاج کو خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ بوڑھے یا بیمار بھی ہوتے ہیں۔ حج کے دوران گرمی سے ہونے والی اموات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسری جانب سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ حاجی اکثر شدید گرمی میں طویل فاصلے تک پیدل چلنے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے رکاوٹوں اور ناقص انتظامات کا الزام لگایا۔ حج کے لیے حاجی کو خصوصی حج ویزا کے لیے درخواست دینا ضروری ہے اور جو اپلیکیشن کے بعد ایسے لوگ رجسٹرڈ حاجی کہلاتے ہیں۔ لیکن کچھ افراد اس پروسیس کو مکمل نہیں کرتے اور مناسب دستاویزات کے بغیر 5 روزہ حج پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسے افراد کے خلاف سعودی حکام نے کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ غیر رجسٹرڈ حاجی کا یہ مسئلہ اضافی اموات کا سبب بنا اور حکام نے خیموں میں کچھ بھیڑ کا ذمہ دار انہیں بھی ٹھہرایا ہے۔ حج کے دوران اموات ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے حاجی زندگی بھر کی بچت کرنے کے بعد زندگی کے آخر میں حج پر جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حج کی ادائیگی کے دوران فوت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جب کوئی حج کے دوران فوت ہو جاتا ہے تو اس کی موت کی اطلاع حج مشن کو دی جاتی ہے۔ وہ شناخت کی تصدیق کرنے کے لیے کلائی کے بینڈ یا گلے میں لٹکی ID کا استعمال کرتے ہیں اور سعودی عرب ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ میت کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے۔ نماز جنازہ مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام یا مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ادا کی جاتی ہے اور سعودی حکومت کی طرف سے فراہم کردہ فریزر میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اس سب کے تمام اخراجات سعودی حکومت خود ادا کرتی ہے۔ تدفین سادہ بغیر نشانات کی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی جگہ پر بہت ساری میتیں دفن کر دی جاتی ہیں۔ قبرستان کی کتاب میں درج ہے کہ کون کہاں دفن کیا گیا ہے، لہٰذا خاندان اگر چاہیں تو قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔